same weapons, same destructing weapons, more effective. یہ سائبر اسپیس جو ہے سائبر وارفیئر جو ہے. Yes. اچھا یعنی آپ سائبر وارفیئر سے آپ you cannot eliminate an army, you cannot eliminate an air force, you cannot eliminate ships, but you can do things which will make it difficult for them to either carry out their job or to make it ineffective. انفیکٹو جب ہو جائیں تو وہ ایلیمینیشن تو ہوگی. نہیں جب آپ نے دشمن کی فورس کو انفیکٹو کر دیا ٹھیک ہے تو پریکٹیکلی تو انفیکٹو مینز ایلیمینیشن آپ کے لیے. ایگزیکٹلی دیٹ از ویئر دیٹ مین کم جس کی میں بات کر رہا تھا. وہ جو پیچھے بیٹھا ہوا ہے نا وہ اس بات کو ماننے کو تیار نہیں ہوگا. وہ تو نہیں مانے گے کبھی. وہ نہیں مانے گا. وہ کہے گا کہ ٹھیک ہے جی اب ڈاکٹر یوسف صاحب از اٹ دا مین بیہائنڈ دا گن؟ کیا اب بھی گن اور اس کے پیچھے بندے کی اہمیت ہے یا معاملات بہت حد تک تبدیل ہو چکے ہیں اور بہت کچھ نقصان جو ہے دشمن کو بند کمروں میں اٹ از دا مین بیہائنڈ دا کمپیوٹر وہ پہنچا سکتا ہے؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم. پہلے تو بہت بہت شکریہ ایک بہت زبردست قسم کے ٹاپک کے اوپر جو کہ مین اسٹریم میڈیا کے اوپر اس ٹاپک کو ڈسکس نہیں کیا جاتا. تو آئی ایم ریئلی گریٹفل ٹو یو کہ آپ نے اس ٹاپک کو چوز کیا اور یہ نیڈ آف دا آر ہے کہ اس کے بارے میں ہمیں مزید جو ہے وہ پتہ چلے. سو اگین تھینک یو ویری مچ فار چوزنگ دس ٹاپک. اب جیسے سر نے کہا ہے کہ مین بیہائنڈ دا گن، تو دیکھیں مین کی افادیت سے انکار تو نہیں ہے، لیکن میں اس کو تھوڑی سی ڈفرینٹ نظر سے دیکھتا ہوں. فار ایگزامپل کیا ہمارے جوانوں میں اور دنیا کی کوئی بہترین سپر پاور کے جو جوان ہیں ان میں کوئی فرق ہے فزیکلی؟ نہیں، یہ ڈسٹنکشن نہیں ہے. آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے، سب کو پتہ ہے کہ دنیا کی سپر پاورز کو ہمارے اوپر ایڈوانٹیج کیا ہے. دیٹس دا ٹیکنالوجیکل ایڈوانٹیج. ان کو کیونکہ ٹیکنالوجیکل ایڈوانٹیج ہے اس لیے ہم ان کے سامنے کچھ کر نہیں سکتے. ان کو یہ ایڈوانٹیج نہیں ہے کہ ان کے جو لوگ ہیں، ان کے جو مین ہیں یا سولجرز ہیں وہ زیادہ بریو ہے. ہمارے سولجرز زیادہ بریو ہوں گے، لیکن پھر بھی وہ بریوری جو ہے وہ وہیں پہ رہ جاتی ہے، ان افیکٹو ہو جاتی ہے. آج کل کے جو ماڈرن وارفیئر ہیں، جو ٹیکنالوجی ہے، اس کے بام گرتا ہے یا ڈرون آتا ہے تو نیچے جتنے بھی بہادر لوگ جتنا مرضی بہادر آدمی. دیکھیں اس چیز سے میرا نہیں خیال کہ کوئی شخص انکار کرے گا کہ آج ہمارے جو سپر پاورز ہیں ان کو ہمارے اوپر ایڈوانٹیج کیا ہے. دیٹس دا ٹیکنالوجیکل ایڈوانٹیج، دیٹس دا اونلی تھنگ. یہ ایڈوانٹیج نہیں ہے کہ ان کے مین جو ہے وہ زیادہ پاورفل ہیں. اب جو اوپوننٹ کا ایڈوانٹیج ہے، میرا آرگومنٹ یہ ہے کہ وہ آپ کا ڈس ایڈوانٹیج ہوتا ہے. بالکل صحیح. تو آپ کو ڈس ایڈوانٹیج ہے کہ آپ ٹیکنالوجیکلی جو ہے وہ پور اسٹیٹ کے اندر ہے یا ڈیولپنگ اسٹیٹ کے اندر ہے. دیٹس وائی دس اونلی ڈسکریمنیٹنگ فیکٹر کہ ٹیکنالوجیکل ایڈوانٹیج کے اوپر یا وہ بیلنس کے اوپر آپ اس جگہ پہ نہیں ہیں، تو اس لیے آپ ان سے ایون یا جتنے مرضی آپ کے بہادر لوگ ہیں آپ لڑ نہیں سکتے. اگر لڑ سکتے ہیں تو مجھے بتا دیں. سمپل تھی. یو ہیو ٹو ایلیمینیٹ دس ڈس ایڈوانٹیج. ماڈرن دور کے اندر آپ اس ڈس ایڈوانٹیج کو ریموو کیے بغیر آپ جو ہے وہ سر کھڑا کر کے جو آپ کا بہادر جو بات بھی نہیں کر سکتے. اور جو آج کل گنز بھی آ رہی ہیں، جو آج کل ہتھیار بھی آ رہے ہیں، وہ بھی سائبر نیٹ ورک کے ساتھ منسلک ہیں. جو میزائل سسٹم ہیں آپ کے وہ سارے کمپیوٹر نیٹ ورک سے منسلک ہیں. تو ضروری نہیں ہے کہ اب فوجی بارڈر کراس کر کے دشمن کی زمین پہ کھڑا ہوگا تو کہیں گے ہم نے قبضہ کر لیا. اب تو آپ اپنی اپنی جگہ پہ بیٹھ کے دشمن کے ملک کو تباہ کر سکتے ہیں. اور انفارمیشن وارفیئر بھی اس کا ایک حصہ ہے. تھوڑا بتانا چاہیں گے کہ پاکستان کو اس وقت کس قسم کے چیلنجز درپیش ہیں اپنے دفاع کے حوالے سے، خاص کر انڈیا میں جو سائبر وارفیئر ہے وہ کس حد تک ہے اور پاکستان کس حد تک تیار ہے اس جدید جنگ کے لیے؟ دیکھیں میں اوور آل بات کرتا ہوں جو بھی آپ کے جو ہے وہ سائبر وارفیئر کے جو ڈفرینٹ ڈائمینشنس ہیں. ماڈرن دور کے اندر ہم کہتے ہیں کہ ٹریڈیشنل جو 3 ڈائمینشنس تھے آپ کی لینڈ، سی اینڈ دا ایئر، یہ 3 ڈائمینشنس تھے. تو ماڈرن دور میں ہم کہتے ہیں کہ اسپیس از دا 4th ڈائمینشن. اسپیس اینڈ یس اسپیس، اپر اسپیس، اپر اسپیس، خلا جو ہے خلا، یس.
اور ففتھ ڈائمینشن از یور سائبر اسپیس. سائبر اسپیس از دا ففتھ ڈائمینشن. ففتھ ڈائمینشن. ٹھیک ہے. ففتھ ڈائمینشن. یس وی نو کہ یہ تو ماڈرن کنٹریز کی میں بات کر رہا ہوں جن کو ہمارے اوپر ایڈوانٹیج ہے. اوکے. ہمارے جیسے کنٹری کے اندر یس لینڈ کو سیکیور کرنے کے لیے ہمارے بہت اسٹیبلش چیزیں ہیں, اور خاص کر اپنی لینڈ کو. ہاں اپنی لینڈ کو, اور سی کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے بھی ہمارے پاس جو ہے وہ اچھے خاصے میجرس ہیں. ایئر کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے سب مزید موجود ہیں. اب بات آ جاتی ہے آپ کی جو ہے وہ جو ماڈرن دور کے جو ڈائمینشنز ہیں, اسپیس اینڈ دا سائبر اسپیس, اپر اسپیس اینڈ دا سائبر اسپیس. اپر اسپیس کا حال یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے 30 سالوں سے یا سے بھی زیادہ عرصے سے ہم کوئی قابل ذکر ایسٹ جو ہے وہ کریٹ نہیں کر سکے اپر اسپیس کا. کوئی سیٹلائٹ ہماری اپنی نہیں ہے. کچھ ایکسپیریمنٹل بھیجی ہیں لیکن ان کو میں قابل ذکر ایسٹ نہیں کہتا جس کو پروٹیکٹ کرنے کی ضرورت ہو یا جس سے دشمن کو کوئی خطرہ محسوس ہو. ایک چیز یہ ہمارے ڈسپوزل پہ کوئی سیٹلائٹ نہیں ہے, کوئی جاسوسی سیارہ نہیں ہے, کوئی کمیونیکیشن کی اپنی سیٹلائٹ نہیں ہے, ہم نے لیز کی ہوئی ہے. قابل ذکر اسے آپ کہہ لیں قابل ذکر. کچھ ایکسپیریمنٹ. اور اس میں انڈیا کو ایج حاصل ہے. اس میں انڈیا کو بہت بڑا ایڈوانٹیج حاصل ہے. میں سمجھتا ہوں جو خلا میں ان کے جاسوسی آپ کو پتہ ہے کہ کچھ عرصہ پہلے انڈیا کی جو اپر اسپیس جو فیسلٹیز ہیں وہاں سے انہوں نے ایون کچھ یورپین کنٹریز کے راکٹس جو ہیں وہ اپر اسپیس میں بھیجے. پاکستان جو ہے وہ اپنے سیٹلائٹس نہیں بھیج سکتا, وہ دوسروں کے سیٹلائٹس بھیج رہے ہیں. تو آپ کو جو ہے وہ ایک کلیئر ڈس ایڈوانٹیج ہو گیا جب اپر اسپیس آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے. پہلی چیز کہ آپ کے جو ہے وہ اپر اسپیس کے کوئی قابل ذکر ایسٹس نہیں ہیں. دوسری چیز, اگر اپر اسپیس سے آپ کے اوپر کچھ اٹیکس ہوتے ہیں تو اس کے ڈیفینس کے لیے آپ کے پاس کوئی قابل ذکر جو ہے وہ ڈیفینس میکینزم موجود نہیں ہے. یہ دو الگ الگ ڈائمینشنز ہیں اپر اسپیس کے حوالے سے. اٹیکس جو ہیں کس قسم کے ہو سکتے ہیں؟ سب سے بڑا جو ہے وہ سرویلنس. دیکھیں نا ابھی اگر سرویلنس جیسے امریکی سیٹلائٹس, جیسے امریکی NSA کرتا رہا ہے. NSA الگ ہے, NSA سائبر اسپیس فوکسڈ ہے. ان کا باقی ظاہر ہے کہ بہت بڑے اپر اسپیس جو ہے وہ امریکن CIA یا دوسرے. ٹھیک ہے. تو ناسا ایکچولی ناسا CIA کا الگ جو وہ آبجیکٹو ہے, NSA کا الگ آبجیکٹو ہے, ناسا کا الگ آبجیکٹو ہے. تو انڈیا اس میں کافی آگے ہے. انڈیا اس میں کافی آگے ہے. اچھا اب دیکھیں کہ جیسے فار ایگزامپل کافی پیریوڈیکلی ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے خبریں سنی ہوگی کہ انڈیا کی طرف سے جو ہے وہ ڈرون آیا, سرویلنس ڈرون آیا, اور پاکستان میں سرگودا سے جو ہے وہ جہاز ہمارے F-16 جو اڑ کے گئے اور انہوں نے شیخ پورہ کے نزدیک جو ہے اس کو مار گرایا, اور پھر ہم جو بڑے خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے ان کی جو اسپائنگ ایکٹیویٹیز ہیں ان کو ناکام بنا دیا. واٹ اباؤٹ کہ وہ ساری سرویلنس جو ہے وہ اپر اسپیس سے اگر کر رہے ہیں, جو اسپیس سے کر رہے ہیں, اپر اسپیس سے کر رہے ہیں. ہمارے اپر اسپیس میں تو میزائل نہیں جا سکتے. نہ صرف یہ کہ میزائل نہیں جا سکتا بلکہ آپ کو پتہ بھی نہیں ہے وہ کیا کیا کر رہے ہیں. اس کا اٹ مینس کہ اگر آپ کے اینیمی کو یا آپ کے اپوننٹ کو اپر اسپیس کا ایڈوانٹیج حاصل ہے, اگین وہ جو میں نے پہلے کہا کہ جو اپوننٹ کا ایڈوانٹیج ہے وہ آپ کا ڈس ایڈوانٹیج بن جاتا ہے. لیکن کیا ہم نے چائنیز یا دوسری فرینڈلی کنٹریز کے ساتھ کوئی ایسے معاہدے نہیں کیے ہوئے کہ جو کہ اپر اسپیس سے ہمیں انفارمیشن یا انٹیلیجنس شیئرنگ ہمارے ساتھ کرتے ہوں؟ مثال طور پہ چائنیز سیٹلائٹس, ان کی بھی اسپائی سیٹلائٹس ہیں, تو ان کے اوپر ہم ڈپینڈ تو کرتے ہیں کافی حد تک. دیکھیں ڈپینڈنس سے جو ہے وہ سیکیورٹی نہیں آتی, یہ ایک الگ آرگومنٹ ہے, اس پہ ہم بعد میں کبھی جب بات کریں گے. بہرحال ہمارا ہے یہ ارینجمنٹ تو ہے, وہ کس حد تک افیکٹو ہے وہ ایک بات کی بات ہے. دیکھیں ہر کنٹری کے اپنے انٹرسٹ ہوتے ہیں, وہ اپنے انٹرسٹ کے مطابق چیزیں شیئر کرتے ہیں. سم ٹائم یہ ہم نے بڑی اہم بات کی کہ جو خلا کے اندر پاکستان کا کوئی ایسا سیٹلائٹ نہیں ہے کہ جس سے ہم اپنے دفاع کو. کمانڈور ریٹائرڈ ستار الوی کمانڈور صاحب, آپ نے سنا ڈاکٹر یوسف جو وقفے سے پہلے کہہ رہے تھے کہ اسپیس جو ہے اپر اسپیس خلا, وہاں پہ ہمارا اپنا کوئی سیٹلائٹ نہیں ہے, اپنے دفاع کے حوالے سے ایسا کوئی مستند سا نظام نہیں ہے, جبکہ انڈیا اس حوالے سے بہت آگے ہے. تو پھر ایسے میں جب ہم اپنے تیاریوں کی بات کرتے ہیں دفاع کی, تو ہم کس حد تک حقیقت پسندی کا مظاہرہ کر رہے ہوں؟ اصل میں متی صاحب یہ یوں دیکھیں کہ ایک میں مثال دوں, ایک بڑی بیسک سی چیز ہے. آج کل تقریباً ہر سسٹم میں, ہر آرگنائزیشن میں
GPS استعمال ہوتا ہے جس سے ہم پہلے